اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے مسجد بنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ مسجد کا بنانا، مسجد کا آباد کرنا یہ جنتی اعمال میں سے ہے۔ میرے پاس ایک عیسائی سے مسلمان ہونے والا نوجوان جس کا تعلق ٹوبہ ٹیک سنگھ سے تھا، کچھ عرصہ رہا۔ میں نے اس نوجوان کو دیکھا کہ اس کی عبادت میں بڑا خشوع خضوع ہے، تہجد کا پابند ہے، اشراق، چاشت، اوابین، نفلی نماز کا پابند ہے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو بڑی خشوع خضوع کے ساتھ مانگتا ہے، آنکھوں سے اس کی آنسو بھی جاری ہوتے ہیں، اور تکبیر اولیٰ میں مسجد میں صف اول میں نماز پڑھنے کا عادی ہے، قرآن سیکھنے کا انتہائی ذوق ہے۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ ایک دن میں نے اس سے دو باتیں پوچھی۔ ایک بات تو یہ پوچھی کہ محمد یونس، یہ بتاؤ کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا ہے، تم مسلمان کیوں ہوئے ہو؟ اور دوسری بات یہ بتاؤ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد تم پر کوئی مصیبت، پریشانی تو نہیں آئی؟ اگر آئی ہیں تو وہ مصیبتیں کون سی، پریشانیاں کون سی، اور ان مصائب اور پریشانیوں میں سے تم کس مصیبت اور پریشانی کو بڑی مصیبت، بڑی پریشانی سمجھتے ہو؟ تو اس نے پہلی بات کے جواب میں مجھے کہا کہ میں مسلمان ہوا ہوں کسی کی دعوت پر نہیں، کسی نے مجھے دعوت نہیں دی کہ میں اس کی دعوت کو سن کے مسلمان ہو جاتا، کسی کے کردار اخلاق کو دیکھ کر نہیں۔ بھئی پھر کیوں مسلمان ہوئے؟ اس نے کہا میرا گمان یہ ہے کہ اللہ کو میرا ایک عمل پسند آ گیا۔ میں نے پوچھا بھئی وہ کون سا عمل ہے؟ اس نے کہا میں مزدور آدمی ہوں، دن بھر مزدوری کرتا تھا، جب شام کو گھر جانے لگتا تھا تو اپنی آمدن میں سے، اپنی مزدوری دہاڑی میں سے کچھ پیسے ایسی مسجد میں ڈال دیتا تھا جو مسجد تعمیر ہو رہی ہوتی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کو میرا وہ عمل پسند آ گیا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو فوراً میرے دل میں یہ حدیث آئی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے بھی اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اب اس نے مسجد میں پیسے ڈالے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان عطا کر دیا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ کیا اس زمانے میں تم عیسائی نہیں تھے؟ کہتا میں عیسائی تھا، میں مسلمان نہیں تھا۔ میں نے کہا پھر مسجد میں کیوں پیسے ڈالتا تھے؟ کہنے لگا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا گھر بن رہا ہے تو میں اس میں پیسے ڈال دیتا تھا تاکہ رب راضی ہو جائے۔ میں نے کہا یار تم گرجے کو اللہ کا گھر نہیں سمجھتے تھے؟ کہنے لگا میں گرجے کو بھی اللہ کا گھر سمجھتا تھا، تو پھر مسجد میں ڈالتے تھے، گرجے میں کیوں نہیں؟ آگے سے اس نے جو جواب دیا ہے سچا لیکن کڑوا ہے۔ اس نے کہا یہ مسجدیں ایسی جگہ ہوتی ہیں جو تعمیر شروع ہوتی ہے تو عموماً چلتی ہی رہتی ہے، چندہ مانگ 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 تعمیر اس کی شروع مکمل ہوتی ہے۔ ہمارے گرجے تو شروع ہوتے مکمل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج بہت سے لوگوں کے دلوں کو پھیرا ہے، وہ مساجد تعمیر کرواتے ہیں اور خود ہی ساری مکمل کروا دیتے ہیں، ورنہ آپ تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں
تو مسجد تعمیر شروع ہوتی تھی اور امام صاحب چندہ مانگتے رہتے تھے، اب جناب مسجد میں پانی کا انتظام کرنا ہے، اب الیکٹریشین کا مسئلہ ہے، اب پنکھوں کا مسئلہ ہے، اب صفوں کا مسئلہ ہے، اب فرش ہے، اب لینٹر ہے، فلاں چیز ہے، فلاں کام ہے۔ ہمارے بڑے بڑے گھر تعمیر ہو جاتے ہیں، لیکن مساجد اس میں ہم بہت تھوڑا تھوڑا لگاتے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا چلو، تم نے اس کو اللہ کا گھر سمجھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا انعام عطا کیا، بدل عطا کیا کہ تمہیں ایمان دے دیا ہے۔ نبی علیہ السلام سچے ہیں، نبی علیہ السلام کی بات سچی ہے۔ آپ نے جو فرمایا کہ جو بھی اللہ کی رضا کے لیے، اپنے نام نمود کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ تو یہ بات سچے کی ہے، سچے کی بات سچی ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے وہ تو ایمان کا ٹکٹ چاہیے۔ یہ عیسائی ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان عطا کیا، اب یہ جنت کے راستے پہ ہے۔ دوستو، ایک غیر مسلم کو مسجد میں حصہ ڈالنے پر اللہ ایمان عطا کر دیں تو مسلمان جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر بنائے، اور پھر وہ مسلمان جو اللہ کی رضا کے لیے اس گھر کو اپنی سجدوں کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ آباد رکھے، تو اس کا اللہ کے ہاں مقام کیا ہوگا، بدل کیا ہوگا۔ جن احباب نے اس مسجد کی جگہ میں حصہ لیا، جنہوں نے اس کی تعمیرات میں حصہ لیا، اور کیا خوبصورت مسجد بنائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں ایسی خوبصورت مال جو جنت کے شان شیان ہیں، ایسے محلات عطا فرمائے اور بدل عطا فرمائے۔ خانہ خدا بنایا جائے، خدا کا گھر بنایا جائے، چھوٹا و بڑا ہو تو اسی محبت کے ساتھ بنانا چاہیے جس محبت ذوق کے ساتھ یہ گھر بنایا گیا ہے۔ باقی انسان ہے، یہ دل میں ضرور آتا ہے جب کوئی حوصلہ افزائی کرتا ہے تو خوشی تو محسوس ہوتی ہے۔ یہ خوشی کا محسوس ہونا ریاکاری نہیں ہوتا۔ ریاکاری تو وہ ہے کہ عمل اسی نیت سے کیا جائے کہ تاکہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ اشش کریں، لوگ تعریف کریں۔ اور اگر اللہ کے لیے عمل کیا پھر لوگ تعریف کرتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے، تو یہ تو نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کا موقع بھی دیا اور ساتھ میں لوگوں نے حوصلہ افزائی بھی کر دی اور تعریف بھی کر دی۔ وہ الگ بات ہے کہ جس کی تعریف کی جائے اسے چاہیے کہ اس تعریف پر اطراء نہ، خوش نہ ہو۔